اچھا ارشد صاحب اور اسد جہاں صاحب، آپ دونوں کی گہری نظر ہے ہمارے سماجی رویوں پہ اور جو سوشل فیکٹرز ہیں ان کے اوپر. آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کیسے اسٹیٹ نے اپنا رول پلے کیا اپنی سہولت کے لیے ایکسٹریمزم کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پروان چڑھانے میں. لیکن ایٹ ٹائمز اسٹیٹس بذات خود صرف فریق نہیں ہوتی، کچھ سوسائٹی کے اندر ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو اس کو فردر پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک جو بہت بڑا حصہ ہے وہ میرے خیال میں جو ہمارا نظام تعلیم ہوتا ہے، جو اس میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے. اب بے شک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ سلیبس بھی اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے تو وہ اس الزام سے بری نہیں ہو سکتی. تو کہاں تک آپ کے خیال میں جو سلیبس ہمارے اسکولوں میں جو کہ ریگولیٹڈ اسکولس ہیں ان میں ہم اکثر روتے رہتے ہیں جو دینی مدارس ہیں ان کا، لیکن جو ہمارا جو اسٹیٹ کے جو اپنے اسکول ہیں ان کا جو نصاب تعلیم ہے، آپ کہاں تک اس نصاب تعلیم سے خوش ہیں؟ ذرا اس پہ آپ دونوں اصحاب کی میں رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیں، میں نے اس موضوع پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں. اس میں اس پہ اچھی خاصی بحث کی گئی ہے. میرے اس میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے اس بات پر. اب جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے، اس میں 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس ایکسٹریم رویے کو وہ رویہ بناتی ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ رویے کرتی ہے. اب یہ رویے میں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایجوکیشن سے آتے ہیں. ہمارے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ ہی بے صبرا ہے، شکایتی ہے، دوسرے پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کسی کو کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اپنے سلیبس کے اندر ہندو مسلم کا، اسلام اور کفر کا ایک باقاعدہ بچے کی ذہنی تربیت پہلے دن سے کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا جو کرسچن بچہ ہے ہمارا پاکستانی، وہ بھی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پاکستان اس کا بھی ہے اور اتنا ہی اس کا ہے، اور اس کو اس سے محبت بھی اتنی ہوگی جتنی کسی بھی مسلمان پاکستانی کو ہو سکتی ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب کلاس میں سے پڑھایا جاتا ہوگا یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا، وہ کرسچن بچے میں کے ذہن میں کیا بات آتی ہوگی؟ مجھے اس میں یہ جو زیادہ وبا آئی آپ کے پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا نصاب میں، یہ شاید ضیاء الحق کے وقت میں، کیونکہ اس کا دعویٰ یہی تھا کہ میں نظام مصطفیٰ لا رہا ہوں، یہ سب کچھ اسلامائز کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پھر نصاب میں بھی اسی مضمون کو پڑھایا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور وہ اس وقت تو سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہ ڈالا گیا. لیکن آج کیا اب بھی اس نصاب میں یہ اس طرح کے مضامین موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے. پورا کانٹینٹ میں دیکھیں کوئی تھوڑا سا نہیں ہے جی، یہ تھوڑا، اور یہ اس کی ایک ڈائمینشن نہیں ہے جناب. من صرف یہی نہیں لکھا ہوا کہ یہ اسلام کے لیے بنا تھا یا مسلمانوں کے لیے بنا تھا. اس میں جناب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلا مسلمان اور پہلا پاکستانی بن گیا تھا. جی ہاں، وہ پہلا. ٹھیک ہے. جی ہاں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تمام آج تک ہندو جتنے بھی کوئی لیڈرشپ رہی ہو یا کرسچن اور یہودیوں کی کبھی کوئی رہی ہو، وہ کبھی بھی ان میں کوئی نیک آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا. نیک ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے. ماضی کے تمام اسلامی حکمران جو تھے وہ نہایت نیک تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری خالد بن ولید آپ کا ہیرو ہے،
محمد بن قاسم آپ کا، آپ نے جنگجو ہیروؤں کو آپ نے کبھی بھی کسی دوسری سوشل سائنسز میں یا سائنس میں یا اخلاقیات میں آپ نے جو آپ نے ہیرو نہیں بنائے. یہ دیکھیں نا، یہ ایکسٹریمزم کی ہے نا، ایک ایکسٹریم رویہ ہے نا. درس و تعلیم یہ نہیں ہوتی. تعلیم تو وہ تو آبجیکٹیوٹی کا نام ہے تعلیم، اور ڈیسنٹ کرنے کا. اب آپ پر اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، نسل کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے، انہیں اچھا انسان بنانا ہے. تعلیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور ان کی ذہانت کو بڑھانا ہے. یہ تعلیم کے مقاصد ہوتے ہیں. ہم تعلیم کا تو یہ مقصد نہ، ہم ان کو ذہین بنا رہے ہیں. ہماری کسی بھی تعلیم کے کسی مرحلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ذہانت ہے آپ چاہتے ہو، آپ کا نظام تعلیم اور آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ چاہتا ہو کہ یہ بچے ذہین ہو. بالکل نہیں ہے، وہ تو رٹا بیسڈ ہے. اچھا لگتا ہے کہ ہم آلریڈی عظیم ہے، اور آلریڈی عظیم ہے، اور آپ کو بتانا مقصود ہے، اور آپ نے بھی آپ سن لیا ہے. اچھا، آپ کو بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سن لیا ہے تو آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے. اور آپ بھی اب ایمان لے ہیں، اور وہ ایمان لے آتی ہیں، اور ہم نسل در نسل ایمان لا رہے ہیں. کوئی مٹیریل، کوئی تحقیقی کام، کوئی بیلنس، کوئی متوازن وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے نظام تعلیم جو ہے ہمارا، وہ آپ کو نسل در نسل وہ ایک جو ہے نا انتہا پسندانہ اور یک طرفہ یک روحا جو ہے وہ کر دیتا ہے، یک رنگا کرنا ہے. آپ یک رنگ کر رہے ہیں. یہ دنیا، یہ زندگی جو ہے نا، یہ متنوع ہوتی ہے، یہ ورائٹی ہوتی ہے. کائنات، زندگی، جو قدرت کا سارا نظام، یہ رنگا رنگی کا نام ہے. آپ سارے رنگوں کو ریجیکٹ کر کے ایک رنگ سپریم کرتے ہیں جب، اور صرف سپریم ہی نہیں کر رہے، دوسرے سب کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان کو تو جگہ کوئی نہیں ملی، بالکل غائب ہو جائے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے، اس کو ایجوکیشن کا نام ہے. یہ کیا یہ صرف اسلامیات مضمون میں یہ پڑھایا جا رہا ہے یا باقی مضامین میں بھی؟ اچھا، میں اسلام آباد میں ایک ہسٹری کی ٹیچر کو ملا، تو وہ 25 سال سے ہسٹری پڑھا رہی تھی. تو انہوں نے یہی ذکر کیا محمد بن قاسم کا. تو ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے ایک کتاب ہے اس کا نام چھاچ نامہ. تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. بھائی کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. آپ پہلے انسان ہے جو بتا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے سائنس ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے سوشل ایسپیکٹس ہوں، ان کو جب تک آپ ایک میتھڈولوجی پہ نہیں ڈالیں گے، اور وہ میتھڈولوجی کیا ہے؟ سائنس کی میتھڈولوجی، چیلنج ٹو اتھارٹی، ریسرچ انٹو واٹ از رانگ، اور پھر مان لینا کہ ہاں بھی یہ غلط ہوا ہے. مان لینا. میں تو حیران رہ گیا یہ کیا چیز ہے کہ آپ ہسٹری کے ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اور آپ 25 سال سے پڑھا رہے ہیں. وہ جانتی بھی نہیں ہے محمد بن قاسم کے حالات زندگی بھی نہیں جانتے، اور نہ کبھی نہیں جانیں گے، اور ایک دو بتایا بھی نہیں جائے گا. میری ایک لائر سے بات ہوئی، میں نے بہت اسلام کو وہ کرتے تھے، بڑا مشہور لائر ہے یہاں کا. ان سے میری بات ہوئی، جب میں نے یہ چیزیں بتائیں تو وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں یس، کیونکہ بالکل. ہاں اچھا، یہ بات بالکل ہم جب اچھا یہ جب بھی نا ہم یہ باتیں صاحب، جب بھی میں طلبا کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ جب بھی کوئی انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، یہ باتیں بتاتے ہیں تو وہ حیران پریشان ہو جاتی ہے. یہ آپ کہاں سے، یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. کچھ اور یہ تو بنیادی فنڈامنٹل چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اور فیکٹرز ہیں، جیسے ڈیموگرافک فیکٹر، کہ پاپولیشن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیا گاؤں سے کس طرح سے انفلکس ہو رہے ہیں، ان کا فیوچر کے اندر کس طرح سے وہ ہوگا. ان کی وجہ سے پاورٹی انکریز ہو رہی ہے. پاورٹی انکریز ہوگی تو آپ، اور اگر وہ بچے پاورٹی کی حالت میں تھوڑا بہت وائلنس دیکھیں گے گھر میں، یہ باہر
ان کی سائیکولوجی کیسے بدلی. بالکل بالکل. اور یہ پروف چیز ہے. ہاں یہ وہ سافٹ ریزنز کازز ہیں ایکسٹریمزم کے جو میں نے تو وہ ہارڈ بتا رہے ہیں نا سالڈ قسم کے. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سافٹ قسم کے یہ جو کازز ہیں غربت ہے. پھر میں نے پچھلے دنوں اپنے فیس بک پہ ایک میں نے لگایا تھا, میں یورپ میں جب میں نے بچوں کا ساتھ دیکھا تو میں نے کہا ان کو کہ یورپ میں بچے جو ہے نا وہ قیمتی ترین سرمایہ ہے. یعنی انہیں اتنی محبت اپنے ماں باپ کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, ریاست سے ملتی ہوئی دیکھی ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار ہم وائلنٹ کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں. ماں باپ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور بچوں سے شاید ہم وہ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ جہاں محبت ملتی ہے تو وہ پھر محبت دیتے بھی. بالکل صحیح بات. ہمیں محبت ملتی, ہمارے ہاں کسی فیملی میں گھر میں محبت نہیں ملتی. ہمارے یہاں محبت کا کرنا بھی جرم ہے, کوئی اچھا نہیں کام, اور اظہار محبت بھی کرنا نہیں ہے, تاکہ جائز رشتوں میں بھی اظہار محبت کا پابندی ہے. جناب آپ بچوں کے ساتھ آپ محبت کرنا آپ کو منع سوشلی غیر سوشل کام ہے. بچوں کے ساتھ آپ نا ذرا سخت ہو کے رہنا چاہیے, ایسے ماں باپ بچے ہوتے ہیں ہمارا یہ ہمارا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ پھر کیا کرتا ہے کہ ہمیں پوری کی پوری نسل اور قوم کو جو ہے وہ ایک ایکسٹریم اور وائلنس, ایک جنریشن نہیں تھی, ہم تو آگے اور ملٹی پلائی ہوتی ہیں, چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. جب بیماریاں بہت ساری بڑھ ہیں, کازز بہت سارے, ریزنز بہت سارے. اور ایک چیز چھوٹی سی, اے لیول کے امتحان دیتے ہیں لوگ وہاں. ہاں جی جی بھائی فزکس کیمسٹری یہ وغیرہ, مگر وہاں اے لیول کو پاس کرنے کے لیے آپ کو پاکستان گورنمنٹ کی اس گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہے کہ ان کو پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھنی پڑیں گی اور اسلامک اسٹڈیز. اب مجھے بتائیں, اگر اسلامک اسٹڈیز کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو شعور سکھا رہے ہیں, تمیز سکھا رہے ہیں, تو وہ تو وہی ماں باپ کرتے ہیں, پڑھنے سے تو نہیں آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی میری کتاب میں آپ نے جو خوبصورت بات کی ہے, اس پہ پورا ایک چیپٹر ہے. میں نے کتاب کا عنوان ہے جی, اس میں ایک چیپٹر ہے, اس کا نام ہے کیا نیکی پڑھائی جا سکتی ہے. نیکی پڑھائی نہیں جاتی. جی ہاں, نیکی ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ ہم نا زیادہ سے زیادہ نیکی ڈالیں اپنی ٹیکسٹ بکس میں, نا بچوں کو پڑھائیں. اور کیا ہم کو نیک قوم بن رہی ہے, جو کیا بن گئی ہیں, جو ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں. تو بے شمار دیکھیں ہم ایک نا یہ چیزیں جب بگڑتی ہیں نا تو پھر وہ بگڑتی چلی جاتی. یاد رکھیں یہ ایک سائنٹیفک ہے نا, چیزیں جب بگڑتی ہیں نا وہ ان کی طاقت بڑھتی, بگڑنے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. خاص طور پہ وائلنس کے اوپر بہت اسٹڈی ہو چکی ہے. سیریل کلر کیا ہوتے ہیں, یہ وائلنس کس طرح سے ہوتا ہے, اور یہ پروف فیکٹ ہے کہ اگر آپ بچوں کو صحیح ماحول نہیں دیں گے, دو چیزیں ہوں گی, ایک ان کی مینٹل ڈیفیشنسیز ہوں گی اور وہ وائلنس ہی کریں گے, اور پھر وہ اس قسم کے کازز اور آئیڈیاز کو بھی اوپر لے کر آئیں گے جس کے اندر تھنکنگ نہ ہو اور صرف ایکشن کیا جائے. مجھے ابھی ایک نوجوان ملا حافظ قرآن, اس نے اپنا تعارف کرایا, کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں, تو جرمنی میں کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں. تو تو ایسی باتوں میں کہنے لگا مجھے مار بڑی پڑی تھی. اچھا صاحب مجھے نا قرآن حفظ کرانے میں استاد نے مجھے بڑا مارا تھا, بڑا تشدد کیا تھا مجھ پہ. اور اس نے بتایا جی کہ تشدد کہنے لگا کہ مجھ پہ پھر بھی کم, اس لحاظ سے کم تشدد ہوا کہ میرا فادر کبھی کبھی میری خبر گیری کرنے آ جاتا تھا. اس نے کہا کہ جن کے پیرنٹس بچوں کو نہیں عطا پتہ کرنے آتے, انہیں استاد جی, مولوی جی ان کو بہت زیادہ مارتے ہیں. اب اندازہ یعنی کہ تشدد ہماری سوسائٹی میں وائلنس جو ہے, قرآن پاک بھی ہم تشدد سے پڑھا رہے ہیں, پوری سوسائٹی جانتی ہے, لیکن اسے کبھی ڈسکورس نہیں بنایا جائے گا, اس پہ کبھی بات نہیں کی جائے گی. جناب بات کرنا جرم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے اوپر سارے جو ہیں چڑھ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں مہذب سوسائٹیاں, معاشرے اپنے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتی ہیں, مذاکرے کرتی ہیں, یونیورسٹیوں میں تحقیق ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق پھر پالیسیاں بنتی ہیں. جناب من آپ کے ہاں کچھ بھی ہو جائے, ہماری ماں ریاست کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے, نہ انہیں کوئی, نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے.
جہاں تک میں اب تک سمجھ سکا ہوں، نصاب میں ہم نے ذکر کیا اسلامیات اور تاریخ کا اسپیشلی کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. دوسرا ہم نے یہ بھی نوٹس کیا کہ وائلنس جو ہے وہ چونکہ عام سوسائٹی میں بھی موجود ہے تو پڑھاتے وقت بھی وائلنس کا سہارا لیا جاتا ہے، چاہے وہ دینی مدارس میں ہو یا چاہے ہمارے اسکولوں میں ہو. تو ظاہر ہے جو طالب علم دیکھتا ہے کہ استاد بھی وائلنس کو بطور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یوز کرتا ہے تو نیچرلی وہ اس کو ایک ایکسیپٹیڈ نارم سمجھتا ہے. اچھا، اب میرا انٹرسٹ ہے سائنس کے مضامین میں. چلیے شاید ہسٹری میں توڑ مروڑ کے پیش کر دی، اسلامیات ہے تو اس میں ممکن ہے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ اپنی شدت پسندی لے آئے اس نصاب میں، لیکن سائنس تو بڑے نیوٹرل مضامین ہیں، کرٹیکل تھنکنگ، سائنٹیفک تھنکنگ کے ہیں. تو آپ مطمئن ہیں کہ سائنس جیسے پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو اور پھر ہائر لیول پہ؟ اس پہ دیکھیں جی، میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں کالجوں کے بھی، یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سائنس کے اسٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں کہ میں کانوں کو ہار لگا لیتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے. کیا سچ مچ پروفیسر یہ کہہ رہے ہیں؟ اور اس نے یہ کہا. جناب من کوئی اپنا، میں چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اس لیے مجھے اتنا نہیں پتا، پیور سائنس کا کوئی مضمون سبجیکٹ تھا تو مجھے اس نے بچے نے بتایا کہ پروفیسر نے پورا لیکچر دینے کے بعد اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ جو پیور سائنس کا تھا، اس کو کہا کہ یہ آپ کو میں نے پڑھا دیا ہے، یہ سلیبس کی ضرورت ہے، ویسے اسلام اسے نہیں مانتا. شاید ایوولوشن کا مسئلہ نہیں نو اچھا وہ ایوولوشن والا تو چکر ہے نا، یہ کسی بھی جگہ اسلام کا حل ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی مقام پہ، مگر کسی بھی مقام پہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو کہیں نہ کہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو پڑ جائے گی تو آپ کہیں گے بھائی کہ یہ. تو اس طرح کے جو رویے ہیں، میں نے بچے کی چند دن پہلے بچے کی کتاب دیکھی تھی، سائنس کی کتاب تھی، پتہ نہیں کیمسٹری کی یا فزکس وغیرہ کی، تو اس کے اوپر سرورق پہ شروع میں اوپر کوئی عربی میں اور نیچے ترجمہ لکھا تھا، کوئی گناہ بخشوانے کی دعا لکھی ہوئی تھی. یہ سائنس کی کتاب شروع یہاں سے ہو رہی ہے. پرائیویٹ تھی ٹیکسٹ بک، سرکاری ٹیکسٹ بک نہیں تھی، وہ جو امدادی کتابیں نہیں ہوتی، جو پرائیویٹ لکھی گائیڈ ٹائپ. اندازہ لگائیں کہ کوئی گائیڈ کے ماسٹر جو میتھ کا وہ ماسٹر ہے، اس نے گائیڈ لکھی ہے اس کے بارے میں، ہیلپنگ بک میتھ کی، لیکن وہ شروع وہ یہاں سے کرتا ہے. تو مطلب کہ اس طرح ہم نے نا کہیں بھی مصیبت یہ دیکھیں، یہ وہی ایکسٹریمزم کا معاملہ ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، مذہب ہمیں پیارا ہے، پیارا ہونا چاہیے، مطلب کہ، لیکن کیا کہیں مطلب کہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو یار مطلب کہ ضروری ہے کہ ہر جگہ چھیڑا جائے. لیکن جب شروع میں ہمیں یہ بتایا جائے اور ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جب ایک چیز مکمل ضابطہ حیات ہو پھر تو وہ تعلیم میں بھی آئے گا اور ہر چیز میں آئے گا. اچھا، اس کے آپ کے عقیدے میں آئے گا. اگر میں آپ کے عقیدے سے مطابق نہیں ہوں تو میرے پہ پوسٹیسی خود ڈال سکتا نہیں. لیکن دیکھیں مگر ایک بات سب میں، جو آپ تو گائیڈ بک کی بات کر رہے تھے، مگر میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو میں کہنے لگا ہوں. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا فزکس کا ایک کورس ہے جو میں سمجھا تھا کہ بہت اچھی بات ہے، آن لائن کورس ہے، لوگ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. مگر میں اتنا حیران ہوا کہ پہلے لیکچر میں اس نے کوئی چیزیں بتائی، انرجی کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. دوسرے لیکچر میں اس نے یہ کہا، دیکھیں انرجی کی ناٹ بی کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ. تو آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی سول جو سی ہے وہ انرجی نکل جاتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سول جو سی ہے نا وہ
بعد میں بھی زندہ رہے گی اور آخرت ہوگی اور یہ ہوگی. یہ فزکس کے یہ سیریز آف لیکچرز ہیں. اب آگے آ کر وہ بتاتے رہے کہ بھئی گیند ایسے گرتی ہے یا کار ایسے چلتی ہے, وہ بات اور ہے جس کے اندر وہ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں, مگر جو کانسیپٹ یہ تو گورنمنٹ کا ہے. یہ ذرا مجھے حیرانی ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ کے ذاتی یہ خیال ہو سکتا ہے, آپ بھیج دیں کتاب, لیکن جو آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی سینکشن اگر کوئی کورس ہے. دیکھیے مذہب کا جو میرا خیال ہے, مذہب جو ہے نا جی اس کا ہمیں ایز اے نیشن اس کا ایک سفیر جو ہے نا ایک آؤٹ لائن سی ہمیں طے کر لینی چاہیے اگر ہم نے کچھ سویلائزڈ ہونا ہے تو. وہ یہ ہے کہ مذہب پرائمریلی ایک ایمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مقدس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے, اوکے, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 مذہب جو ہے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ موریلٹی پر, اخلاقیات پر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس تک اگر کوئی مورلی مذہب جو ہے وہ اچھی بات جو ہے اس کو مطلب کہ اوکے, ٹھیک ہے. مذہب کا تیسرا جو رخ اور پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریچولز. ہر مذہب میں کچھ ریچولز ہوتی ہیں, کچھ عبادتیں ہوتی ہیں, کچھ تہوار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مذہب وہاں تک اچھا لگتا ہے, وہاں تک رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. عبادات ہیں, کوئی رسوم ہے, اس کی اپنی ہے. اب اگر مذہب کو آپ کھیلوں میں بھی مذہب, اپنا گانے بجانے میں بھی مذہب, زندگی کے دوسرے تفریح میں بھی مذہب, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, مطلب کہ اسلامی کیمسٹری, ہر چیز کو نا, تو میرے خیال میں یہ کوئی صحت مندانہ رویہ شاید نہ انڈیویجول کا ہوگا اور نہ کسی قوم کا ہوگا, اور ہم بدقسمتی سے اس غیر صحت مندانہ رجحان کی طرف جا چکے ہیں, اور وہ اس حد تک وہ بڑھ گئی ہے کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ پڑھا تو وہ فزکس رہا ہے. اب اس کا کوئی تلق نہیں ہے کہ اس کو روح سے ملائے, پھر روح سے دوبارہ زندہ کرنے میں ملائے, پھر اس کو جنت تک لے جائے. مطلب یہ اس کا کام نہیں ہے نا اس فزکس کے اس ٹیچر کا. یہ وہ اپنے جو مینڈیٹ سے باہر جا رہا ہے. اور یہ ہمارے اساتذہ فیمیلز بھی میلز بھی یہ ڈھیروں کے حساب سے وہ اب اس وقت ہو یہ گیا ہے جناب مان, کوئی بھی پیریڈ جو ہے اس میں آپ کی فیمیل ٹیچر ہو یا آپ کا میل ٹیچر ہو, وہ جو کانٹینٹ وہ جو پڑھا رہا ہے, جو پریسکرائبڈ ہے اس کو, اس کے ساتھ جب تک وہ کوئی اسلام کا پیچ نہیں لگائے گا اور اس کو وہ بینڈ نہیں دے گا, اس کے بغیر پاکستان میں کوئی پیریڈ پورا نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک دو باتوں میں تھوڑا فرق کر رہا ہوں. جی ضرور. یہ موریلٹی کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر مرتبہ سوچ اپنی مذہبی اقدار اور سمجھ کے مطابق اپنی موریلٹی نکالتا ہے, مگر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ موریلٹی لوکلائزڈ ہو, کیونکہ کوئی کرسچن ہے اس کی تو موریلٹی فرق ہوگی, اور پھر ان چیزوں کا انڈائریکٹلی ہمارے پہ کافی اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جو اسلامک کونسل ہے ان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ ریپ کیسز کے اندر ڈی این اے جو مسئلہ ہے وہ آپ ایز اے ایویڈنس کورٹ میں اس کو وزن نہیں دینا چاہیے. آپ پیش کر سکتے ہیں مگر وزن نہیں دے سکتے. بڑا مورل کوسچن ہے. آج کل کوئی ایسا مسئلہ ریپ کا حل نہیں ہوتا. یعنی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کیس جو 28 سال سے سالو نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اس وقت یہ طریقے نہیں تھے. اس آدمی کو آج انہوں نے پکڑا ہے, اس نے اکنالج کیا کہ ہاں میں نے ایسے سیکھی. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. میرے خیال حسن صاحب آپ کا بڑا ویلڈ آبجیکشن میرے ذہن میں بھی یہ جب میں نے موریلٹی کا, لیکن میں خود ان کی کیونکہ بات کی
وہ نزاکت کو میں سمجھ گیا کہ یہ مورالٹی شاید اس سینس میں جن پہ یونیورسٹی سارے ایگریڈ ہیں، جھوٹ مت بولو، وہ مورالٹی. اور اگر کوئی شخص اس میں خفا ہوگا مت کرو چوری تو وہ اچھی بات. باقی واقعی کی مورالٹی خود جو ہے وہ آرگینک ہے. آج سے 200 سال پہلے کیا مورل تھا اور آج کیا مورل ہے، اس میں بڑا فرق آ گیا. میرے خیال میں آپ نے جن عوامل کی نشاندہی کی یہ صرف انٹلیکچوئل حد تک نہیں ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ ایک انٹلیکچوئل کیس بنا رہے ہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی نے پچھلے 10-20 برسوں میں خون کا سیلاب دیکھا ہے، سفر کیا ہے، وہ سب ایکسٹریمزم کی دین ہے. اور اب کسی حد تک اگر ہم اس میں وہ سلور لائننگ دیکھ پا رہے ہیں، ڈارک کلاؤڈز، تو اسٹیٹ نے ریلکٹنٹلی تھوڑا سا اس بات کا احساس ضرور کیا ہے کہ ہم جو پچھلے کانٹے بو رہے تھے دائیں بائیں، پتہ نہیں ہم نے اوروں کے لیے کوئی مسائل کتنے کھڑے کیے، اس پروسیس میں اپنے ہاتھ ضرور سارے زخمی کر دیے. اوروں کی طرف آپ آگ کے شعلے پھینکتے ہیں، اس کو شعلہ لگے نہ لگے آپ کے اپنے ہاتھ ضرور جل سکتے ہیں، اور ہم نے جلا ڈالے. تو اس کے بعد اب شاید اسٹیٹ لیول پہ یہ جو تھوڑا نیریٹو شروع ہوا، اس میں یقیناً آپ جیسے لکھاریوں کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ایکسٹریمزم کے اگینسٹ کوئی پالیسی ہونی چاہیے. میں بھی لکھتا رہا اس پہ ریگولرلی کہ ایک نیشنل لیول پہ جو ایک اسٹریٹجک پلان ہے اس کا فقدان ہے. اور تو ریلکٹنٹلی چلے پچھلے عرصے میں نیشنل اینٹی ٹیررزم ایک ایکشن پلان کا اعلان ہوا. تو اس میں اگر آپ بنیادی نقطہ دیکھیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوسائٹل لیول پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ آپ ملیٹنٹس کو جا کے مار آئے اور قصہ ختم ہو گیا. وہ جو سوچ ہے اس کا جو انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم ہے اس کا سدباب بہت ضروری ہے. تو لیکن اس کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ ہم جو آپ نے خود نشاندہی کی کہ نصاب میں کیا کچھ بیچارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور یہ ایک بات جس کا میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بچپن میں ذہن کو جو زخم لگتے ہیں وہ بڑی مشکل سے بعد میں ان کا علاج سچ ہوتا ہے، وہ سمجھ کے انہوں نے بچے نے لیا ہوتا ہے اور وہ اس عمر میں کہ جب وہ ڈیفینس لیس ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذہن پہ جو ماں باپ اس کے لیے مقدس ہوتے ہیں، ماں باپ کی بات ہر کہی ہوئی، استاد مقدس ہے، میڈیا مقدس ہے، قرآن مقدس ہے، ماحول مقدس ہے، جو دے رہا ہے ہم صرف فیلنگ اسٹفنگ بھرتے چلے جاتے ہیں معصوم ذہنوں پہ. اور وہ پھر جو آپ دیکھتے ہیں آپ کی وہ مراحت بنتی ہے. میں اکثر یونیورسٹیوں میں آپ بہت پی ایچ ڈیز بنا دیں، اسکالرشپس دیں، اس کا فائدہ نہیں. جو پرائمری اور سیکنڈری اسکول ہے اس میں بچوں کو آپ ایک اچھا انسان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائمری لیول میں اور اس سے تھوڑا سا اوپر ایک تو مادری زبان میں سائنس کی کتابیں لکھی جانی چاہیے. یہ بہت اہم ہے کہ اگر کیونکہ کس چیز سے لگاؤ ہے، جب ماں کی اپنی زبان بولے گا ایک مٹھاس ہوگا، ایک لگاؤ ہوگا، ایک کلر ہوں گے اس کے دماغ میں، ایک امیجنیشن ہوگی. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ سائنس کی جتنی بھی کتابیں، یہ کتابیں جو سی ہیں ایک تو ان کی اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے، چاہے 1000 مادری زبانیں ہوں، 1000 اور سائنس کی کتابیں ہوں. اور پرائمری سے تھوڑا سا اوپر لیول تک یہ جاری رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انگلش تو وہ پڑھ ہی رہے ہیں کیونکہ آٹومیٹکلی تھوڑے عرصے کے بعد جو الفاظ ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہماری مادری زبانوں کے اندر ان کے الفاظ نہیں ہیں. ٹیچروں پہ نا میرے خیال میں ایک آفیشیل ایک انسٹرکشنز جاری ہونی چاہیے ٹیچرز کے لیے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کہ بھئی آپ جس چیز کے آپ
استاد ہیں جو آپ کی اسپیشلٹی ہے, جو آپ کو مضمون دیا گیا ہے, آپ نے صرف اسی پہ بچوں کو اسی کو پڑھانا اور اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس, آپ تو خود بھی ٹیچر ہیں. جی, میں پچھلے چند سال پہلے پاکستان گیا تھا, تو ایک وہاں کی اکیڈمی جہاں پہ ہمارے جو سینئر افسران ہیں ان کو وہ جو اعلیٰ کورسز کرائے جاتے ہیں پروموشن, جی, تو وہاں جو صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور پڑھاتے تھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس اور ریسرچ میتھڈالوجی پڑھا رہے تھے, کیونکہ جتنے لیکچرز تھے اس میں احادیث اور آیتیں زیادہ تھیں, ریسرچ میتھڈالوجی کم تھی. تو اگر ہمارے پڑھانے والے وہ اگر جنونی ہو گئے, ان سے ہمارا یہ التماس ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ پروفیشنل نہیں ہے, پھر آپ پروفیشنل نہیں ہے. آپ مولوی مت بنے, آپ پریچر مت بنے, آپ ٹیچر ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, جی آپ پریچر نہیں ہیں اپنے سبجیکٹ میٹر, اور سارے وہ باقی کی جو سوسائٹی ہے, پیرنٹس ہے, پورا معاشرہ ہے, وہ اس کو اسلام بتا رہا ہے, اسلام کیا ہے, تمہاری ڈیوٹی کوئی نہیں ہے. صحیح بات, تم جس چیز کے پیسے دے رہے ہو, جی ہاں, بس اسی طرح, اور تمہارا پروفیشنلزم ہوتا ہے, وہ اس کو اس کی یہ شرط ہے کہ بھئی تم صرف وہ چیز بتاؤ گے جو جس کا تعلق تمہارے اپنا کورس کے ساتھ ہے, ہمارے مضمون کے ساتھ ہے. یہ ہمارے تمام کے تمام پروفیسرز, ٹیچرز, میرے اپنے بچے مجھے جب پڑھا کرتے تھے تو وہ ایسی ایسی باتیں آگے بتاتے تھے کہ ہماری ٹیچر نے یہ کیا, یہ ہر وقت تمام فیمیل ٹیچریں جو ہیں وہ پردہ کرنا, وہ ڈالنا, وہ آل دا ٹائم انسٹرکشن دیتی رہتی ہیں, حکم دیتی رہتی ہیں, ڈانٹتی رہتی ہیں, جس کا اس کے پروفیشن سے, کیریئر سے, اس کی ذمہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب بچی نے برقع پہننا ہے نہیں پہننا اس کا اور اس کے ماں باپ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے. جی ہاں, صحیح بات. ٹیچر کو جو مضمون دیا گیا ہے اس کا تعلق صرف اسی سے ہونا چاہیے. یہ ہمارے محکمہ تعلیم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, تعلیم کے ہر اتھارٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ہے جب تک ہم پروفیشنلزم کس کو کہتے ہیں, جی آپ کا پورا کہ جو ہے نا وہ ایک تبلیغی جماعت بن گئی ہے. آپ کا ساری فیکلٹی جو ہے وہ آپ کی ساری ٹیچنگ جو کر رہا ہے وہ تبلیغی ہے, وہ باجماعت, مطلب کہ قسم سے میں تو بھائی اپنے کرتاؤں دھرتاؤں کو آپ کے اس پروگرام, آپ کے اسے کہ سوچیں, ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ عوام خود نہیں بدلتے, وہ ہوتا ہے قیادت کا, ہوتا ہے قیادتیں بدلواتی ہیں. ایجوکیشن کا مقصد ہے کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا, سوال کی جرت پیدا کرنا, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بچپن سے ہم دباتے ہیں. تعلیم کا مقصد اس جرت کو دوبارہ سے پیدا کرنا ہے. اور یہ ایز اے استاد, آپ بھی استاد ہیں, آپ بھی مختلف کیپیسٹیز میں آپ سوال کرنے والے اسٹوڈنٹ کو پسند کرتے ہیں. وہ جو آپ کے آگے یوں ہی سارے لا رہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جو سوال کرتا ہے اور انٹیلیجنٹ کوشچن کرتا ہے, آپ اس کی قدر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی. اگر ہم ایون وہ جو ریلیجیس پارلنس میں اگر اس کو دیکھیں تو اگر کریٹر ہے وہ سب سے بڑا استاد ہے, سب سے بڑا نالجیبل ہے, تو وہ اگر ہم جیسے جو سنسیئر سوال کرنے والے ہیں, ہم تو بالکل ہم تو سوال سیکھنا چاہتے ہیں, استاد اس کو ہم زیادہ خوش ہونا چاہیے, اسے تو سوالوں پہ خوش ہونا چاہیے. یہ انکوائری کر رہے ہیں یار, میری مخلوق جو ہے وہ انکوائری کر رہی ہے, تو مطلب کہ سوچ سمجھ کے میں تسلیم کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے. اسپرٹ آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تھی کرسچنز کے اندر. گیلیلیو ہے, یہ سارے سائنسدان رہتے, وہ اسی نظریے سے ریسرچ کرتے تھے, دیکھتے تھے کائنات کو کہ بھئی ہم تو خدا کو جاننا چاہ رہے ہیں, خدائی کو جاننا چاہ رہے ہیں.